الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ مردان خدا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیامات کو بندوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، بجز اللہ تعالیٰ کے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف و توصیف کی ہے جو اللہ پاک کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ان کے سینوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کو روشنی عطا کرتی ہے. اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور مقام پر: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی دین پر عمل کرے تو اس کی سعادت کی بات ہے. اگر دین سے کوئی پھر جاتا ہے، برگشتہ ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ فرما رہا ہے تم میں سے کوئی دین سے اگر پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ. کہ جو تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو اٹھائے گا، ایسی ہستیوں کو کھڑا کرے گا جن سے اللہ کو محبت ہوگی، اللہ ان کو چاہتا ہوگا، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور وہ بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ان کے اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے اور دشمنان دین کے حق میں سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں وہ جد و جہد کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی قربانی دے رہے ہوں گے. اپنی ساری کی ساری توانائیوں کو دین خدا کو بلند کرنے کے لیے قربان کر رہے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم. اور وہ ہوں گے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو ڈر نہیں ہوگا. کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوں گے. کسی نکتہ چینی کرنے والے کی نکتہ چینیاں ان کے ارادے کے پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ کھڑا کرے گا، اٹھائے گا، جن سے اپنے دین کی خدمت لے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں بھی جھنجھوڑ دیا ہے کہ ہم اگر دین کا کوئی کام کر رہے ہیں یا اسلام پر چل رہے ہیں، خیر کے اور بھلائی کے کام ہم سے ہو رہے ہیں، خواہ کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہو، چاہے مساجد کی تعمیر ہو، مدارس کی تاسیس ہو، کتابوں کی تالیف ہو، یا خطابات و بیانات ہو، یا دعوت و ارشاد ہو، یا کوئی بھی جہت سے اپنا مال، اپنی دولت دین کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہو، جو بھی خدمت اللہ کسی سے لے رہا ہے تو بندہ خدا کا شکر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان پر شکر گزار رہے. اللہ کا کرم ہے کہ وہ توفیق بخشا ہے.
اگر کوئی آدمی میں سادگی، عاجزی، تواضع اور خاکساری ہے تو بھی اسے شکر خدا کا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تکبر سے بچایا ہے، ورنہ بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے بے توفیق رکھ دیا، محروم ہو چکے، تکبر کیے، اطراء غرور کیے اور وہ تباہ و تاراج ہوئے۔ تو خداوند قدوس جس کو ہدایت سے سرفراز کیا، صحیح راہ پر جس کو لگایا ہے، وہ بندہ خدا کا شکر بجا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اگر تم پلٹ جاتے ہو، تمہارے ذہن میں یہ کہ ہماری وجہ سے دین چل رہا ہے، ہماری خدمات کی وجہ سے اسلام کو روشنی ملی ہے، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا ہے، ہماری دولت نہ ہوتی تو یہ مسجدیں نہیں بنتی، یہ مدرسے نہیں بنتے، یہ علماء نہیں نکلتے، ہماری محنتیں نہیں ہوتی تو یہ طلباء پیدا نہ ہوتے، ہماری محنتیں نہیں ہوتی تو اس طرح سے قوم کی گمراہی دور نہ ہوتی۔ ایسا احساس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ دین کی خدمت میں اس کو مصروف کیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو اچھائی کے کاموں میں لگایا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں، تم میں سے کوئی دین سے پلٹ جاتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، وہ استغنا کی شان والا مالک ہے، کسی اور کو اٹھائے گا اللہ اس سے کام لے گا دین کا، اور جس کو اٹھائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کا چہیتا ہوگا، پھر وہ اللہ کا چاہنے والا ہوگا۔ اللہ جس کو اٹھائے گا اپنا پیار عطا کرے گا، اپنی محبت عطا کرے گا، اپنی قربت اور اپنی الفت عطا کرے گا، اپنی بارگاہ میں سرفرازی سے اس کو شادکام کرے گا، پھر اللہ پاک کی توفیق ہوگی۔ اللہ جب اس کو چاہے گا تو بندہ بھی اللہ کو چاہنے والا ہوگا۔ اللہ سے محبت اسی بندے کو ہوتی ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا، توفیق اللہ کی شامل حال ہوئی، اور پھر اللہ کی محبت دلوں میں آئی۔ اس سے یہ بھی اشارہ مل گیا کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت موجزن ہے، شکر کرنا چاہیے کہ ہم اب چاہنے والے ہوئے۔ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے پہلے ہمیں چاہا، اگر وہ نہیں چاہتا ہوتا تو یہ راہ پر چلنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو یحبہم و یحبونہ، اللہ پاک ایسوں کو اٹھائے گا کہ جن سے اللہ کو محبت ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر ان کے صفات بیان کیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوں گے، شفقت ہوگی، رافت و مہربانی ہوگی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور منکروں پر سخت ہوں گے۔ تو منکروں پر سخت ہوں گے کا مطلب کیا؟ قول کے اعتبار سے سخت ہوں گے، معاملے کے اعتبار سے سخت ہوں گے۔ کیا مطلب ہے کہ مسلمان ہے تو خوش اخلاقی سے بات کی جائے، اگر خدا نخواستہ منکر ہے تو اس سے غصے کے ساتھ اور غضب کے ساتھ گفتگو کی جائے، یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا، جیسے ارشاد مبارک ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانی طبقات سے تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، خوش اخلاق رہو، نرم گفتگو رہے۔ تو یہاں پر جو سخت ہے اس سے مراد اپنے عقیدے میں وہ متصلب ہوں گے، اپنے دینی معاملات پہ وہ نہایت مستحکم ہوں گے۔ کوئی منکر اگر انکار کرنے والا انہیں اسلام سے، سنیت سے، صحیح راہ سے، بزرگوں کی وابستگی سے ہٹانا چاہے گا تو یہاں نرم نہیں ہوں گے، یہاں سخت رہیں گے کہ ہر حال میں تم سے تعلق ٹوٹ جائے تو پرواہ کی بات نہیں ہے، جہاں سے ہماری وابستگیاں ہیں اس میں کوئی دراڑ آنے نہ پائے، اس میں کوئی کمی آنے نہ پائے، ایسے مضبوط اور سخت ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے تعلق سے نرم ہوں گے، غیروں کے ساتھ سخت ہوں گے کا مطلب غیروں کو اگر یہ دیکھیں گے کہ وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو وہاں نرمی نہیں دکھائیں گے، وہاں اپنی ایمان کی قوت دکھائیں گے، وہاں اپنے عزم کی پختگی بتائیں گے، بصارت اور بصیرت کو اپنے کام میں لائیں گے، اور وہاں ان سے کوئی مصالحت نہیں کریں گے، وہاں ان سے کوئی نرم گوشہ نہیں رہیں گے، کہیں گے بھائی جو بھی ہے عقیدے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنے ایمان پر ہم قائم، عقیدے پر ہم قائم۔ دنیاوی معاملات ہے، دنیاوی زندگی میں ہے، مشترکہ مسائل میں ہے تو وہاں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رواداریاں برتنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور حالات کے تناظر میں انسان کو تو ایسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرا بھی مسلک کے حق کی طرف آئے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو، ہم سے قربت اس کو ملے اور ہم اس کی تربیت کر سکیں، رہبری کر سکیں، جیسا کہ صوفیاء اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک نے ہمیں یہاں بتلایا کہ ہمارے جن بندوں کو ہم کام کے لیے اٹھاتے ہیں وہ ہمارے محبوب ہوتے ہیں، وہ ہمارے محب ہوتے ہیں، اور وہ چاہنے والوں کے لیے نرم گوشہ ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والوں کے ساتھ شفقتیں، رحمتیں، رافتیں ہوتی ہے، قلبی محبتیں، چاہتیں ہوتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی معاملات میں نرم ہوتے ہیں، مگر قلب محبت، الفت اللہ کے منکر سے، حضور کے باغی سے کبھی نہیں ہوتی۔
دل کی الفت اسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور معاملات میں نرمی ایک الگ چیز ہے۔ میں آپ کو دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی گفتگو میں ہم سنتے ہیں موقع کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، ہر وقت ہر بات کی وضاحت نہیں ہوتی، کبھی کسی بات کو اہمیت دینے کے لیے، کسی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی گفتگو پیش کی جاتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ نہیں ہمیں تو بہرحال عقائد کے معاملے بھی کمزور رہنا چاہیے یا یہاں بھی ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر ان بزرگوں کی یہ قربانیوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سب کے چہیتے اور پیارے بننے کے لیے کی کام ہے، تم بھی اچھے، تم بھی اچھے، تم بھی اچھے، تم بھی اچھے، وہ بھی اچھے، یہ بھی اچھے، ساری دنیا ہی اچھی ہے۔ تو پھر اگر یہی ہے تو پھر ایمان اسلام کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا؟ مجاہدے کیوں ہوئے؟ قربانیاں کیوں ہوئی؟ معرکے کیوں بپا ہوئے؟ شہادت کے جام کیوں پیے گئے؟ غازیانہ زندگی کیوں بسر کی گئی؟ ساری دنیا کو مخالف کیوں بنا لیا گیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر اسی بات کو اختیار کیے ہوئے ہوتے تو دنیا میں کوئی مخالفت کرنے والا آپ کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ مخالفت ہوتی کب ہے؟ حق کا پرچم بلند کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن بندوں سے اللہ کام لیتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے محب ہوتے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ ہوتے ہیں، منکروں پر سخت ہوتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ معاملات کے اعتبار سے سختی کا اظہار مراد نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے کوئی سخت موقف اختیار کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر عظمت ایمان اور عقیدے کی جو ہوتی ہے وہ ایسی راسخ، مضبوط، مستحکم اور پختہ ہوتی ہے کہ اس میں کبھی وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ سارے معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایمان اور عقیدے کی بات آئے، حب صحابہ کا سودا کرنے کی بات آئے، الفت اہل بیت کو اگر کمزور کرنے کی بات آئے تو کوئی طاقت کا آدمی خوف کھا کر کبھی یہ نظریہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو آج اس مبارک ہستی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مبارک ہستی انہی آیات بینات کی عین تفسیر ہے۔ اس میں جو مضمون ہے بالکل آپ کی مبارک زندگی پر صادق آتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اٹھایا، دین سے لوگ بیگانگی ظاہر کر رہے تھے، ایسے حالات تھے، ارتداد یعنی دین سے پلٹ جانے کا سلسلہ ہو رہا تھا، دانشور تھے، عقل کے بلبوتے پر اسلامی نظریات کا اعتراض پر حملہ کر رہے تھے، الغار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر جب کہ انگریز اپنے پائے تخت کو، اپنے اقتدار کو پائیدار بنانے کے لیے، اپنے تسلط کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام ہی کا پرچم بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والے افراد کو خرید لیا تھا۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہی نام نہاد دانشوروں کو خرید لیا اور ان کو اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنا لیا، اور جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ اگر پیش کرتے تو کوئی بھی یہ کہتا بھائی غیر ہے، اسلام کا ماننے والا ہی نہیں ہے تو اس کی بات کیوں مانے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، مسلمانوں ہی میں سے کچھ رائٹرز کو استعمال کیا جائے، کچھ اسپیکرز کو استعمال کیا جائے، خوب بولنے والے ہوں، خوب لکھنے والے ہوں، اچھے پیرائے میں مختلف مضامین کو پیش کر سکتے ہوں، ان کے ذہن میں خرابی ڈال دو، مال و متاع کی حرص ان کو ایسی بتاؤ کہ اس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام شروع کریں۔ تو ایسا دانش مندوں نے انگریز یہی کیا کہ کچھ حضرات کو خرید لیا تھا، اور وہ لوگ اپنے زور قلم سے اسلامی عقائد کو برباد کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ قلم کی طاقت استعمال کر کے وہ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، اولیاء کرام پر، اسلامی عقیدوں پر، سنیت کے پاکیزہ صاف ستھرے نظریوں پر حملہ کر رہے تھے۔ کبھی عظمت صحابہ کو مجروح کرنا، کبھی عظمت اہل بیت کو مجروح کرنا، کبھی شان اولیاء میں بے ادبی کرنا، کبھی ذات رسالت مآب کو موضوع بحث بنانا، کبھی آقا کے علم مقدس پر اعتراض کرنا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی مجلسوں پر اعتراض کرنا، مختلف انداز کی بحثیں ہونے لگی، اور اللہ کی توحید پر بھی حملے ہونے لگے کہ خداوند قدوس کی توحید کے عقیدے کو سنوارنے کے اعتبار سے، سنبھالنے کے اعتبار سے، وضاحت اور تفہیم کرنے کے اعتبار سے سامنے آئے، لیکن انہوں نے دوسروں کے اعتراضات کو اس طرح سے مستحکم طریقے پہ لکھا اور شکوک و شبہات اتنے بیان کیے کہ جواب خود سے نہیں بن سکا، اور شک شبہ کتابوں میں وارد کر کے گزر گئے۔ اب کوئی پڑھنے والا اسلامی کتاب سمجھ کر پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے دل کے اندر شک پیدا ہوگا، اور کہیں شک ہے، شبہ ہے، اور قوت سے اس کو دور نہیں کیا گیا ہے تو وہ شک دل کے اندر گھر کر بیٹھے گا، آدمی کا ایمان تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا تھا۔ ہمیں ان رائٹروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کس طرح سے صورتحال ہو رہی تھی۔ ان کے اور خدمات تھے، ان خدمات کی وجہ سے ان کو لوگ مانتے تھے
کسی کے نظریے سے اگر ہمیں اختلاف ہے تو ہم کبھی بھی تعصب کی راہ پر نہیں چلتے کہ اس کی کوئی اور خدمت کا انکار کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. خدمات دوسرے پہلو میں تھی. دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کالجز قائم کیے, یونیورسٹیاں قائم کی تھیں, ان کی وہ خدمات اپنی جگہ ہے. آج بھی لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ان خدمات کی وجہ سے. مگر عزیزان محترم, وہ خدمات کے اعتبار سے ٹھیک تھا, لیکن دوسرا پہلو اسلام کے اوپر وہ جب گفتگو کرنے کو چلے, قرآن کی تفسیر لکھنے کو چلے, احادیث کی تشریح لکھنے کو چلے, اسلامی عقائد پر گفتگو کرنے کو چلے, تو ان سے ایسی غلطیاں ہونے لگ گئی کہ معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا. دیکھا کہ لوگ عقل کے بلبوتے پر قبول نہیں کریں گے. ہر وہ چیز جو عقل سے ٹکراتی ہے عقل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیے, نہیں ڈھال سکے تو انہوں نے انکار کر دیا. ان فرشتوں کا انکار کیا, جنات کا انکار کیا, غیبی مخلوقات کا انکار کیا, معجزات اور کرامات کا انکار کیا, مختلف تعبیرات کے ذریعے سے اس کو الگ انداز سے پیش کیا. یہ صورتحال کس کی تھی؟ مسلمانوں کے دانشوروں کی تھی, جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم عقلاء ہیں, ہم دانشور ہیں, ارباب فکر و نظر ہے, ہم دنیا کی بکھری ہوئی حالت کو سنوارنے والے ہیں, بگڑی ہوئی حالت کو مستحکم کرنے والے اور صحیح راہ پر لانے والے ہیں. ایسا تصور ہوتا جا رہا تھا. اور پھر عزیزان محترم, ایسے لوگوں کو پنپنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جبکہ سرمایہ دار ان کا ساتھ دیتے ہیں, صاحبان اقتدار ان کا ساتھ دیتے ہیں. اقتدار والوں کا جب ان کے سر پر ہاتھ ہوتا ہے تو ان کو اپنے نظریات کو پھیلانے کا خوب موقع ملتا ہے. تو ادھر سے پشت پناہی انگریزوں کی تھی, ان حکمرانوں کی تھی, اور ادھر سے یہ کام کر رہے تھے. اب کون سی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے کہ باطل جس طاقت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہو رہا تھا, حق کے علمبردار اسی طاقت کے ساتھ باطل کو شکست دے اور اسلام کی عظمتوں کو لوگوں پر واضح کرے. ضرورت اس امر کی تھی. خالق کائنات نے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی کو ایسے موقع پر اٹھایا, آپ کو وجود بخشا, آپ اس خاکدان گیتی سے جلوہ بار ہوئے, تشریف لائے اس دھرتی پر, اور اللہ نے آپ کو بے پایاں علوم و معارفت سے سرفراز کیا. اچھے اساتذہ آپ کو ملے, شیوخ ملے, خاندان بھی آپ کا مقدس گھرانہ وہ ہے کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب گرامی کی نسبت رکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 38 واسطوں سے آپ شہزادے ہوتے ہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. خداوندہ تو عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو غالب کر دے. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اے اللہ عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دے, اسلام کو بول بالا کر دے. دعائے مصطفیٰ ہوئی, وہ صبح مسلمان ہوئے, صحابی ہوئے. تو حضور کی دعا کا فیض صرف فاروق اعظم کی ذات تک ہی نہیں رہا, ان کے اولاد و نسل پاک میں بھی رہا. وہ فیض ملا. حضرت فاروق اعظم کی ذریت طیبہ میں ایسی ہستیاں آئیں کہ جب کبھی اسلام پر حملہ ہوا انہوں نے اسلام کی عظمتوں کو بتایا, باطل کا مقابلہ کیا. جیسے ہندوستان کی سرزمین پر اکبر نے دین الہی کے نام پر فتنہ مچایا, تو شاہ فاروق اعظم کے شہزادے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, اور آپ نے پوری طاقت استعمال کی اور حکمراں کا ایسا مقابلہ کیا کہ بالآخر اس کا دین برباد ہو گیا, اسلام کی عظمتیں دنیا پر واضح اور آشکار ہو گئی. تو مقابلہ کیا. اسی طرح سے حضرت فاروق اعظم کے شہزادے سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو فاروقی النسب ہے, اللہ نے انہیں اٹھایا, انہوں نے تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیا. ہر دور میں فاروق اعظم کے شہزادوں سے اللہ نے بڑی خدمات لی ہے. جیسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادوں سے حسنی حسینی سادات سے دین کی عظیم خدمات لی گئی ہے, فاروق اعظم کا گھرانہ بھی اس میں ممتاز رہا ہے. عزیزان محترم, حضرت فاروق اعظم کے شہزادے ہیں سیدنا امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. دعائے حبیب پاک کا یہ اثر ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا. ایسے نظریات جو اسلام سے ٹکرانے والے تھے, ہر وہ نظریہ جو اسلام سے ٹکراتا, سنی عقیدے سے ٹکراتا, یا حنفی فقہ کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کرتا, شیخ الاسلام نے اس کا مقابلہ کیا, اور ایسی پیاری پیاری علمی بحثیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں کہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم اگر پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے, بتائیں گے, تو عزیزان محترم وقت کے ان الہادی فتنوں سے بچ سکتے ہیں, بے ادبی کے دھارے میں ہماری نسل بہنے سے بچ سکتی ہے. آپ نے بڑا عظیم کام کیا, بڑی خدمات آپ کی ہیں. حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میں نے اجمالی خاکہ حالات کا پیش کیا تھا, جن حالات میں اللہ نے آپ کو اٹھایا تھا. اور پھر عزیزان گرامی, شاہان زمانہ دولت اور اقتدار کی وجہ سے اسلامی احکام کی پابندی کریں, یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے.
آدمی مسجد کو کب آتا ہے؟ غریب ہے، پریشان ہے تو آتا ہے، خوب دولت ہے، مال ہے، ہر چیز کھانے پینے کی میسر ہے، شباب و کباب کے لیے اس کو ساری سہولتیں مہیا ہے، دنیا کے میکدوں سے مینوشی کا موقع اس کو مل رہا ہے، تو وہ کہاں تہجد پڑھنا سوچے گا، کہاں ذکر و اذکار کرنا سوچے گا، کہاں اللہ کی بارگاہ میں آنا سوچے گا؟ کب اس کو خیال آئے گا کہ مکہ مکرمہ جایا جائے، مدینہ طیبہ حاضری دی جائے؟ اس کا خیال تو یورپ جانے کا ہوگا، اس کا خیال تو دنیا کے دیگر ملکوں کے سفر کا ہوگا جہاں سے دنیا کی لذتوں سے استفادہ ہو سکتا ہے، یہی تو سوچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی مالدار بن گیا تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو وقت کے بادشاہ کا ذہن کیا ہوگا؟ اور پھر وہ زمانہ تھا عزیزان محترم جہاں قطب شاہی دور کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض و عناد کا ایک سلسلہ تھا، کیونکہ شاہان زمانہ شیعیت اور رافضیت کی طرف مائل تھے، اور بادشاہ وقت اگر دشمن صحابہ ہو تو رعایا کا کیا حال ہوگا، پبلک اور عوام کا کیا حال ہوگا؟ ضرورت تھی کہ بادشاہ کی تربیت ہو، ایک تو کیا دنیا داری سے بچایا جائے، خشیت ربانی اس کے دل کے اندر پیدا کی جائے، دوسرا یہ کہ یہ تشیع اور رافضیت کی طرف مائلان سے بچایا جائے۔ شاہ وقت کو حسینہ نے جہاں پیش کر کے شیعہ اور رافضی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایسے حالات تھے، اللہ پاک نے شیخ الاسلام کو اٹھایا۔ حضرت شیخ الاسلام کا احسان ہے عزیزان گرامی قدر کہ مملکت آصفیہ کے شاہان ان حکمرانوں نے مسلک اہل سنت پر نہ صرف استقامت اختیار کی، ان کی مملکت کا ہر فرد اہل سنت و جماعت کا نقیب رہا، علماء کرام اپنے موقف اسلامی کے خطیب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو بخشا شیخ الاسلام کے ذریعے سے ان کو عطا ہوا کہ بادشاہ وقت کی تربیت کی، بتائے کہ اہل سنت کا عقیدہ کتنا مضبوط عقیدہ ہے، کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، جس میں ادب اہل بیت کرام کا بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی ہے۔ کیونکہ نظریہ کیا دیا گیا تھا؟ اہل بیت کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ ہر آدمی اہل بیت کی محبت میں مر مٹنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسے جرسوں میں پیدا کیے جا رہے تھے کہ محبت اہل بیت کا نام ہو بغض صحابہ دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ تو صحابہ کرام کا بغض پیدا کرنا، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہنے والے، آقا علیہ السلام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے مقدس ہستیاں جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنے قطرے خون کو بہا ڈالا، جن پر اللہ خوش ہو کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان جن کے بارے میں فرمایا، ان ہستیوں کی عظمتوں سے کھیلنا یقیناً ایمان کو برباد کرنا تھا۔ تو یہ صورتحال سے بچانے کے لیے شیخ الاسلام کو اللہ پاک نے ان کا اتالق اور مربی، استاذ اور رہبر مقرر کیا۔ تو بادشاہانہ زمانہ کے ذہن کو آپ نے اللہ کے خوف و خشیت سے منور کیا، دل میں اللہ پاک کے حبیب کا عشق ڈال دیا، محبت اہل بیت و محبت صحابہ کا عظیم سبق اور درس دیا، جس کے نتیجے میں نواب میر محبوب علی خان بادشاہ بھی اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے پابند رہے۔ پھر اس کے بعد میر عثمان علی خان بادشاہ بھی عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کے پابند رہے۔ عزیزان محترم، مملکت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کا ذہن سنیت کی طرف مڑنا کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ میر محبوب علی خان کو بیٹے ہوتے ہیں تو نام کیا رکھتے ہیں؟ میر عثمان علی خان۔ شیعہ ہوتے تو عثمان نام نہیں رکھتے تھے۔ یہ شیخ الاسلام کی تربیت کا فیض تو دیکھو آپ، بیٹے کا نام عثمان علی خان بادشاہ رکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان نے کیا فکر اور کیا نظریہ ان کو دیا تھا۔ یقیناً یہ عثمان علی خان کے نام کے وقت میں حضرت شیخ الاسلام متعلق تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب تربیت اس زمانے میں جس طرح سے ان بادشاہوں کی ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام یا اس سے پہلے کے بزرگوں نے جو تعلیم و تربیت کی تھی شاہان زمانہ کی، ماحول کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بادشاہوں کے ناموں کے ذریعے سے بھی صحابہ کی عظمتیں ظاہر ہونی چاہیے تاکہ شیعیت کا غلبہ ہونے نہ پائے۔ یہ دور اندیش تھے، بصیرت والے تھے، فراست والے تھے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس طرح سے نام ان کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسی پاکیزہ تربیت ان کو مل رہی تھی۔ تو شیخ الاسلام ان کے استاذ ہوئے میر محبوب علی خان بادشاہ کے۔ جب استاذ مقرر کیے جا رہے تھے تو اب دیکھیے بادشاہ کو پڑھانے کی بات آئے یا کسی اچھے سرمایہ دار کے بچوں کے لیے کسی استاذ کے پاس ٹیوشن آئے تو وہ سمجھتا ہے چلو بہت اچھی بات ہے، اب معاشی مسائل کا مسئلہ حل ہی ہو جائے گا، کیونکہ جیسا ان کا معاملہ ہے بچے کی تعلیم پر وہ خرچ کریں گے، آدمی یہ سوچتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام کے پاس جب یہ پیشکش آئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں اب تک قوم کی خدمت کر رہا تھا، غریب طلباء کو پڑھا رہا تھا، اب بادشاہ کی خدمت شاہی گھر میں جا کر میں کرنے پر معمور ہو جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ قومی خدمت کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ میں قومی خدمت پر شاہی خدمت کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ قومی خدمت پر قوم کے عوام اور غریبوں کی تعلیم کے بالمقابل شاہ کی تعلیم کی طرف میں متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنا وقت ادھر دوں گا تو یہ غریبوں کا حال کیا ہوگا۔
تو وہ بزرگ جو آپ کی خدمت میں یہ کوشش کر رہے تھے اور درخواست لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس امید پر کہ آپ قبول کریں گے میں نے ساری کارروائیاں کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں استخارہ کروں گا، جو رہبری ملے گی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ شیخ الاسلام پھر استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ میں رہبری یہ ملتی ہے کہ آپ کچھ اوراق لے کر بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کو غیبی اشارہ سمجھتے ہوئے آپ نے تعلیم و تربیت بادشاہ کی قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد میر محبوب علی خان بادشاہ کی تربیت فرماتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ پھر وہ جب ایک بڑا جشن کیے تو اس جشن کے موقع پر برملا سب کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر کیے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ مولانا کی بدولت ہوں، جو کچھ مجھ میں خیر و بھلائیاں ہیں یہ آپ کا صدقہ ہے۔ حالانکہ بڑی عمر میں پڑھے وہ، لیکن جو کچھ آپ نے پڑھایا ایسا پڑھایا تھا کہ الحمدللہ اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر اپنے استاد سے پڑھنے کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں، ایک مقام مل جاتا ہے تو پھر اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ آدمی اپنے بڑوں کو بڑا مانے تو چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اپنے مریدین ہوں، اپنے تلامذہ ہو اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، سب لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہوں، اس کی عزت کر رہے ہوں، ایسے ماحول میں اگر اس کا استاذ آ جائے، اگر وہ عزت اپنے استاذ کی کرے اور خدا نخواستہ یہ سوچے کہ میں عزت کروں گا، شاید میرا حلقہ ٹوٹ کر وہاں چلا جائے گا، تو یہ خیال اس کا غیر درست خیال ہے، یہ للہیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس استاد سے ادب سے ملوں گا یہ بھی ادب سے ملیں گے، جو دعائیں ان کی مل کر مجھ کو یہاں تک پہنچائی تھی، آج یہ دعائیں ان کو بھی اونچا مقام دلائے گی۔ یہ سوچ ہوگی تو اللہ پاک خوش بھی ہوگا۔ اسی لیے فرمائے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کچھ کام کر رہے ہوں دین کا، اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہوں، کوئی دوسرا شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اس کے کام سے ہمارے دل میں کوئی گرانی آتی ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی بوجھ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو کوئی اور بھائی بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہمیں خوشی ہی ہونی چاہیے۔ اس کے کام سے اگر خوشی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنے نام کے لیے کر رہے تھے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے گا تو میرا نام کم ہوگا، میرا سلسلہ کم ہوگا، میرے پاس آنے والے تعداد میں کم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے، یوں تربیت فرمائی گئی ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ شاہ وقت کی تربیت کیے تو فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں حضرت کی بدولت ہوں، جو کچھ ہوں مولانا کی وجہ سے ہوں، اعتراف کیا۔ پھر عثمان علی خان بادشاہ کو آپ کی تعلیم کے سلسلے میں، کہ بادشاہ کی تعلیم کے سلسلے میں جب آپ کی خدمات حاصل کی گئی تو انہوں نے تو 22 سال تک آپ کے پاس تعلیم پائی، 22 سال تک تعلیم پائی۔ اول سے لے کر کامل تک جامعہ میں 16 سال ہوتے ہیں، تو 22 سال کا مطلب پھر مزید اور 6 سال، تو 22 سالہ تعلیم کا سلسلہ رہا۔ اور شیخ الاسلام بادشاہ وقت کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں، تو آپ عزیزان محترم اب اندازہ کیجئے کہ اس مصروفیت میں بھی آپ اپنے دیگر علمی مشغلوں میں کوئی کمی نہیں لائے۔ غریب طلباء کو پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، درس و تدریس جاری ہے، تصنیف و تالیف جاری ہے۔ یہ ساری مصروفیتوں کے باوجود رات میں اپنے مولا کی بارگاہ میں عبادت کا وہ شوق ذوق، پوری رات آپ کی زندگی کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا کہ آرام کب کرتے تھے آپ۔ اللہ پاک سے تعلق کی شان ہی کچھ عجیب تھی۔ رات میں ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، پھر دن میں روزوں کا اہتمام ہے۔ روزہ بھی کیسا رکھتے تھے؟ صوم داودی رکھتے تھے، ایک دن روزہ دوسرے دن افطار، یعنی ایک دن روزہ رکھے دوسرے دن ناغا کیے، پھر تیسرے دن روزہ چوتھے دن ناغا کیے۔ صیام الدہر کا مطلب بلا ناغا روزانہ مسلسل روزے رکھنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، کراہت ہے اس میں۔ اور سب سے پسندیدہ روزہ وہ ہے جس میں ایک دن کے ناغے سے روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ نفس پر شاق گزرتا ہے۔ روز روزہ رہے تو عادت پڑ جاتی ہے، معمول بن جاتا، صبح بھی سحر میں کھا رہے افطار میں کھا رہے، زندگی بھر کا معمول بن گیا۔ معمول بن گیا تو نفس پر بار نہیں پڑتا، گرانی نہیں ہوتی۔ اور آج روزہ رکھے کل توڑ دیے، کل روزہ نہیں رکھے تو معمول ٹوٹ گیا۔ صبح دوپہر کھائے، شام میں کھائے، مثلا دن میں کوئی چیز کھا لیے پی لیے تو معمول کے خلاف ہو رہا، پھر دوسرے دن پھر بغیر کھائے کے رہنا مشقت ہوتا۔ تو صوم داودی کا اہتمام کرتے تھے اور رات میں عبادت کا اہتمام، اور اللہ پاک سے قرب کی وجہ سے اللہ نے وہ درجہ دیا تھا کہ خود فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رات میں علمی کام میں مشغول تھا، ایک طالب علم پاس ہی سو رہے تھے، پیاس محسوس ہوئی، جی میں آیا کہ پانی پینا چاہیے، اور اس وقت کوئی خدمت میں پانی لانے والے نہیں تھے، اٹھ کر بھی جا کر پانی لا سکتے تھے، مگر علمی مشغلے میں اس قدر شغف محسوس ہو رہا تھا کہ طبیعت اٹھنا نہیں چاہتی تھی، وہ کام کا سلسلہ جاری رہے۔ تو دل میں ایک خیال آیا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ ان کو کرامتیں دیتا ہے، تصرفات عطا کرتا ہے، اور وہ توجہ ڈال کر بھی کام لے لیتے ہیں۔ یہ خیال آیا،
کہتے ہیں یہ خیال جیسے ہی آیا میں نے وہ سونے والے طالب علم کے قلب پر توجہ ڈالی، جیسے ہی اس کے قلب پر توجہ ڈالی طالب علم کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا نیند سے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا میاں پانی پلاؤ، تو فوراً وہ گیا، پانی لایا، پھر پانی پیش کر کے وہ سو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خیال دل میں ڈالا تھا کہ اولیاء تصرف سے بھی کام لیتے ہیں، بس خیال آنے کے بعد توجہ دل پہ ڈالا، خود ہی بچہ اٹھ گیا اور اس سے میں نے یہ خدمت لے لی ہے۔ یہ بھی اپنے خاص شاگردوں میں فرمایا آپ نے، کوئی عوامی جلسے میں نہیں فرمایا۔ مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے مخصوص احباب میں فرمایا، ورنہ شیخ الاسلام کی طبیعت یہ نہیں تھی کہ اپنی باتیں ایسی جو روحانیت وغیرہ کی باتیں ہوتی کسی کے سامنے بیان کرے، اور اللہ چاہتا بھی تھا اولیاء کرام اپنے خصوصی باتیں کسی کو بتاتے نہیں تھے، مگر اللہ چاہتا کہ وہ باتیں لوگوں تک پہنچے تاکہ ان کے عقیدے سمر جائیں، بزرگوں سے وابستگی مضبوط ہو جائے، تو پھر کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی زبان سے بات نکال دیتا تھا۔ تو ایسا ہوا۔ ایسے ہی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ تعلیم و تربیت حکمراں کا چلتا رہا، بادشاہوں کی تربیت فرماتے رہے، اور آخر میں پھر عثمان علی خان بادشاہ جب ہوئے، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے ذات گرامی کا جو فیض پایا تھا اور احترام جو دل میں تھا، اس احترام کی وجہ سے انہوں نے آپ کی خدمت میں پیشکش کی کہ ناظم امور مذہبی صدر الصدور صوبجات دکن کے عہدے کو آپ قبول فرمائیں۔ تو شیخ الاسلام اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ حکومتی سطح پر کسی بھی عہدے پر منصب پر کام کرنے کی آخری عمر 55 سال ہوتی ہے۔ 55 سال کی عمر میں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے، انتہائی عمر 55 سال ہے، اور آپ جس عہدے کی پیشکش کر رہے ہیں یہ بندہ اس وقت 55 سال کی عمر کراس کر چکا ہے، 55 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے ایسے اگر عہدے آتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وہاں سے پیشکش بادشاہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ناظم امور مذہبی کا عہدہ قبول کر لو، سارے مذہبی امور کے ناظم اور انچارج ہیں، یہ ذمہ داری پیش کی جا رہی ہے۔ کہہ رہے 55 سال کی عمر آخری ہوتی ہے خدمت کے لیے اور میں اس سے تجاوز کر چکا ہوں۔ تو بادشاہ وقت کیا فرماتے ہیں؟ بادشاہ فرماتے ہیں کہ ملک میں ان خدمات کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً 55 سال کا ہمارا قانون ہے، یہ قرآن اور حدیث کا قانون نہیں، ہماری مملکت کا قانون ہے کہ 55 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو عہدہ اس کا اب قائم نہیں رہتا ہے، اس کو آرام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور آپ وہ ہیں کہ آپ بڑی عمر میں آدمی پہنچتا ہے کام اعتبار سے 55 سال کے بعد ذہنی توانائیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے فیض بھی بڑھتا جاتا ہے، دماغ بھی ویسا روشن ہوتا جاتا ہے، دل بھی منور ہوتا جاتا ہے اور کیفیات بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہر لمحہ تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، جو عمر بڑھتے جاتی ہے علم کا نشہ بھی بڑھتا جاتا ہے، شوق بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ خاص اور مرید با اختصاص شاگرد رشید رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی مبارک زندگی میں ہم نے دیکھا آخری عمر میں تو بالکل آرام ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ علمی شغف ہے، علمی مشغلہ ہے، علم کی خدمت ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خود بیان کرتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو مطالعے کا بڑا شوق تھا، خوب مطالعہ کرتے تھے، ایک فن کی کتاب مطالعہ کرنے کے بعد اگر اکتاہٹ محسوس کرتے تو دوسرے فن کی کتاب پڑھتے تھے، اس سے اگر دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا تو پھر مزید کوئی اور کتاب پڑھتے تھے، اس طرح سے مطالعے کا ان کا معاملہ تھا۔ تو مولانا مفتی رکن الدین صاحب فرماتے کہ میں نے حضرت سے جب یہ واقعہ سنا تو میرے قلب میں آیا کہ حضرت کے مطالعے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر فن کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے شوق کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے مکتبے میں لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں ہر کتاب پر اول سے آخر تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حاشیہ شیخ الاسلام کے قلم سے لکھا ہوا ملے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہر کتاب کو آپ نے اول تاخیر پڑھا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نشان، کہیں نہ کوئی اس میں نقطہ، کوئی پوائنٹ، کوئی اچھی بات، کوئی قلب میں وارد ہوئی سو معرفت کی بات آپ نے ضرور درج کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کتابیں بھی تھیں ساری کی ساری اول سے آخر آپ نے پڑھی تھی۔ ایک تو نصاب کی کتابیں الگ بات ہے، سارے علوم کی کتابیں، مختلف فنون کی کتابیں ذوق و شوق سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں بادشاہ نے کیا فرمایا؟ ملک میں ان خدمات کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی اور نہیں ہے، تب آپ سے خدمات لی جاتی ہے۔ تو بادشاہ کی نظر میں مملکت کے ہر عالم تھے، ہر بزرگ تھے، ہر مصنف تھے، ہر مؤلف تھے، ہر خطیب تھے، ہر ادیب تھے، ہر مفسر تھے، لیکن فرماتے کیا ہے کہ ملک میں ان خدمات کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی نہیں ہے،
تو شاہ وقت چونکہ راست آپ سے پڑھ کر آپ کو پہچان چکے تھے، جان چکے تھے کہ علم کی گہرائی کیا ہے، علم کی گہرائی کیا ہے، کمال کیا ہے، تبحر کیا ہے، کس طرح مہارت ہے، اور خلق خدا کی رشد و ہدایت کا کیسا سچا جذبہ ہے، تمام شعبوں میں اصلاح اسی ذات گرامی سے ممکن ہے، یہ کہہ کر یہ ذمہ داری آپ کو دی۔ 2 سال ناظم امور مذہبی رہے، اس میں ایسی اعلیٰ خدمات انجام دی کہ شاہ وقت نے آپ کی خدمات سے بے انتہا خوش ہو کر وزیر امور مذہبی کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی۔ اب پورے امور مذہبی کے وزیر تھے۔ اتنی وزارت امور مذہبی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے؟ وہ عہدہ آپ کو سارے مذہبی معاملات کا وزیر اعظم بنا دیا آپ کو، اور حضرت شیخ الاسلام اس پر فائز ہو کر پورے ملک کے اندر ایسی اصلاحات قائم کیے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بھی اس کا فیض آپ ہم پا رہے ہیں۔ ملک میں جہاں جہاں خرابیاں تھیں آپ نے ان خرابیوں کا خاتمہ کیا، اور خوش اسلوبی سے کیا۔ بادشاہ کو بتلانا، سمجھانا اور اس کے خزانے صرف خاص کو اس کی طرف خرچ کے لیے مائل کرنا آسان بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور کہاں کہاں شعبے میں خرابیاں ہیں آپ کی نظر تھی۔ پھر ایک خطیب کی نظر کہاں ہوگی بھائی؟ مسجد میں مصلیوں کو دیکھے گا، حاضرین کو دیکھے گا، جو معلومات ہے اس کے اعتبار سے خرابیاں یہ آئی ہے اس کو دور کر دیا جائے کہے گا، لیکن حضرت شیخ الاسلام وزیر تھے امور مذہبی کی، آپ کی نگاہ مسلک کو بھی دیکھ رہی تھی، آپ کی نگاہ عرس کے نام پر جو خرابیاں ہیں وہاں بھی دیکھ رہی تھی، امامت اور خطابت میں خرابی کیا ہے اس کو دیکھ رہی تھی، طریقت کی راہ میں آنے والی خرابی کو دیکھ رہی تھی، عوام کہاں پریشان ہے، خواص کو کہاں احتیاج ہے کہ ان کو رشد و ہدایت سے نوازا جائے، یہ سب پر آپ کی نظریں تھی۔ ہر شعبے میں آپ نے رہبری کی، حتیٰ یہ ہے کہ عزیزان محترم ہندوستان کی بات نہیں، ملک کی بات نہیں، بیرون ملک کہاں کس کی ضرورت ہے اس کا آپ نے اہتمام کیا۔ آسٹریلیا میں مسجد کی ضرورت ہے، شیخ الاسلام تجویز پیش کرتے ہیں اور آپ کی تجویز و تحریک پر آسٹریلیا میں مسجد تعمیر کروائی جاتی ہے، بصرہ میں مسجد تعمیر کروائی جاتی ہے۔ شاہ وقت کو متوجہ کیا خدا کے گھر کی تعمیر کی ضرورت ہے، وہاں مسجد یہاں کے پیسوں سے بنائی جا رہی ہے۔ سوچو وہ شیخ الاسلام کا دیکھنے کا انداز کیا ہے، نگاہ اس وقت کتنی بلند تھی، حالانکہ وہ وسائل جو آج ہیں نہیں تھے، یہ جو وسائل اب ہیں میڈیا وہ اس وقت تو تھا نہیں، مگر ہر جگہ آپ کی نظر تھی کہ نہیں وہاں یہ ضرورت ہے پوری کیا جائے۔ ملک میں جہاں جہاں پر بے رہ روی ہے، علم نہیں ہے، ناخواندگی بڑھ گئی ہے، ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہو تو دینی مدرسوں کی ضرورت ہے، مدارس حکومتی سطح پر قائم کروائے، اسلامی مدارس کو قائم کروایا، درگاہوں کا تحفظ کیا، اوقاف کی جائیداد پر ناجائز قبضے تھے، ان ناجائز قبضوں کو ختم کروا کر جو حقدار تھے اس کے جو مقصد وقف تھا، منشأ واقف تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ہدایات جاری فرما دی، سجادگان کی کیا مشکلات تھی دور فرمائی، متولیان کی کیا مشکلات تھی دور فرمائی، کہاں کیا خیانت اور بددیانتی ہو رہی تھی اس کا خاتمہ کیا، دین و دیانت کے تقاضے پر چلنے کی تعلیمات عطا کی، اور گاؤں اور دیہاتوں کے اندر مسلمان اسلامی تعلیم سے نابلد ہونے کی وجہ سے عقیدے کے اعتبار سے تباہ ہو رہے تھے، عمل کے اعتبار سے برباد ہو رہے تھے، اخلاق کے اعتبار سے تاراج ہو رہے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے کیا کیا؟ وہاں مدارس بھی قائم کروائے اور علماء اور واعظین کو روانہ فرمایا، باقاعدہ علماء کی جماعت حکومتی سطح پر جا رہی ہے، دیکھیے آپ واعظین جا رہے ہیں، خطبہ جا رہے ہیں، کام کیا ہے؟ پاس کرنا، اصلاح کرنا، خطاب کرنا، لوگوں کی ضرورت کی باتیں ان کو بتانا۔ پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہاں مسلخ ہے، جانور جہاں سے ذبح ہو کر گوشت کی ترسیل ہوتی ہے، فراہمی ہوتی ہے، وہاں پر خرابی یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ذبح کرنے میں مقرر نہیں ہیں، اور بھائی جو جس کو عہدہ مل گیا، حکومت کے ذمہ داروں کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہر شعبے میں الگ الگ نگرانی کریں، لیکن جب شیخ الاسلام کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے تو خوف خدا دل میں تھا، عہدوں سے انصاف کیا، ذمہ داری کو پورا کیا اور سمجھے کہ یہ ذمہ داری شاہ وقت کی طرف سے نہیں ہے، خدائے خالق کائنات، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، حبیب پاک کے پاس پوچھ ہوگی۔ شاہ وقت کو ضرورت نہیں ہے کہ ساری کی ساری اصلاحات کے ذریعے سے اس کو مطمئن کیا جائے، ہاں اللہ کے پاس مواخذہ ہوگا، ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے، کیوں؟ خالق کونین کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری عائد اسی لیے کی ہے تاکہ اصلاح ہو، تاکہ راستے پر لوگوں کو لگایا جائے، اس کے لیے مسلک میں آپ نے اس خرابی کا خاتمہ اس طرح کیا، ان کو برطرف نہیں کروایا، عہدے والوں کے عہدے چھینے نہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی عہدے پر کام کر رہا ہے اس کو ہٹا دو، فساد آتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ ہٹایا نہیں بلکہ ان کی فکر کی اصلاح کی، فرمایا کہ تعلیم سیکھ لو، ذبح کرنے کا
آپ کا خاندانی منصب ہے، ہم وہ منصب کو آپ سے جدا نہیں کرتے، منصب سے آپ کو جدا نہیں کرتے، آؤ ہمارے درسگاہ میں تمہاری تعلیم کا بندوبست کرتے، آؤ پیارے سیکھو، علم حاصل کرو۔ تو باقاعدہ ذبح کے احکام اور مسائل سکھائے انہیں، اور تعلیم پوری ہونے کے بعد امتحان مقرر کیا، کامیاب ہو گئے، ان کو وہ ذمہ داری دی کہ نہیں اب یہ ذمہ داری علم کے ساتھ پوری نبھاؤ، تاکہ اللہ کے پاس جواب دہی ہو، باس پرس کا احساس ہو، اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی کا ایک احساس دل کے اندر ہو۔ اسی طرح امام اور خطیب کے پاس بھی یہی تھا کہ پیشہ وارانہ امامت و خطابت چل رہی تھی، فرمایا نہیں، تعلیم سیکھی جائے، علم حاصل کیا جائے، مسائل جانے جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ انتقال ہو جاتا ہے میت کا، آتے ہیں غسال، ان کو تجہیز و تکفین کے اسلامی احکام نہیں معلوم، غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، جیسا چاہے غسل ہوتا ہے۔ ایک میت تو مردہ بدست زندہ، مشہور مقولہ ہے فارسی، مردہ بدست زندہ ولی بھی ہو تو غسل دینے والے غسال ہی ہوں گے۔ خاندانی لوگ تو اس طرف عام طور پر ہمت نہیں کرتے ہیں، تو اب کون غسل دے رہا ہے؟ غسال غسل دے رہا ہے۔ آخری خدمت جو انجام دے رہا ہے وہ نا جاہل ہے، ناواقف ہے، تو غسل کے مسنون طریقے کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہو رہا تھا، شیخ الاسلام کی نگاہ غسال پر بھی تھی، غسل پر بھی تھی، فرمایا کہ نہیں، یہاں اصلاح ہونی چاہیے۔ غسالوں کے لیے ایک نصاب غسالوں کے نام سے، نصاب غسالان کے نام سے مقرر کیا، اور تجہیز و تکفین کے طریقے کیا ہیں، غسل کے، کفن دفن کے طریقے کیا، ان کو سکھائے، تعلیم دی، اور باقاعدہ پھر ان کو ان کی ڈیوٹیوں پر لگا دیا۔ کیسی نظر مبارک ہے، دیکھیے آپ کہاں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر خرابی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ عقیدوں کے بارے میں آپ سن چکے، اسلام کے خلاف جو نظریات سے ٹکرا رہے تھے ان کا جواب دے رہے کتابوں کے ذریعے سے، اور جہاں جن شعبوں میں خرابی ہے ان شعبوں میں خرابیوں کا ازالہ ہو رہا ہے، اصلاح کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے آپ نے مسلک میں بھی اصلاح قائم کی، اور غسل خانوں میں بھی غسالوں کے پاس بھی جو خرابیاں تھی دور کی، ان کو علم سے روشناس کروایا، اور گاؤں اور دیہاتوں میں باعثین مقرر کیے، مدارس مقرر کیے، پھر جہاں جہاں ضرورت تھی مساجد تعمیر کروائی، جہاں مدرسے چل رہے تھے مالیے کی ضرورت تھی، حکومت کے ذریعے سے ان کا مالی تعاون فراہم کیا، باقاعدہ طور پر ان کے لیے امدادیں جاری کروائی۔ اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دیکھا کہ تجارت میں کیا خرابی آ رہی ہے، بھئی تولنا ناپنا یہی تو ہوتا ہے، تول کر خریدتے ہیں یا ناپ کر خریدتے ہیں، تو ناپ تول جو تھے، ماپ جو تھے، تول تھے، اوزان تھے، پیمانے تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے؟ حساب و کتاب کے خلاف ہو گئے تھے۔ جو چاہا آدمی بانٹ رکھ لیا، 1 کلو کا ہے وہ 1 کلو نہیں ہے، کم ہے، کون دیکھنے والا؟ 10 گرام بولے وہ 9 گرام کا ہے، 50 گرام بولے وہ 49 گرام کا ہے۔ اب اس پر توجہ کون کرے گا؟ یہ امام وقت تھے، وزیر امور مذہبی تھے، اللہ پاک نے وہ ذہن اور وہ فکر عطا کی تھی، تو اس پر بھی آپ نے پورے باٹ منگوائے، پورے پیمانے منگوائے، تاجروں کے پاس سے منگوائے، دیکھا کہ مملکت میں جو چیز جاری ہوگی اسلام کے عین مطابق ہوگی، خلاف نہیں ہو سکتی، یہ دھاندلیاں نہیں ہو سکتی، یہ بددیانتیں اور خیانتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا دی، عذاب نازل کیا، ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ ہیں کہ لوگوں سے اگر ناپ کر تول کر لینا ہوتا ہے تو پورا ماپ بھر لیتے ہیں، باٹ صحیح رکھتے ہیں، جھکتا تول لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب خوب ماپ کے دینا ہوتا ہے اور تول کر دینا ہوتا ہے، یخسرون، کمی کرتے ہیں، یعنی بیچ رہے ہیں تو کم اور خرید رہے ہیں تو زیادہ۔ یہ صورتحال جو ہے قابل اصلاح ہے، بربادی ہے ایسوں کی، فرمایا قرآن نے۔ تو شیخ الاسلام نے نہیں چاہا کہ ہم جس مملکت میں رہیں اور اللہ یہ ہمیں ذمہ داری سونپے، پھر یہاں اس طرح کی مکر اور فریبی چلتی رہے، بددیانتی و خیانت چلتی رہے۔ آپ نے اس کی اصلاح کی، تمام اوزان اور پیمانے جات منگوائے، اور سب کی آپ نے تنقیح کی، تحقیق کے ساتھ صحیح انداز پر ان کا اہتمام کیا، درستگی عمل میں لائی، پھر اس کو آپ پورے ملک کی سطح پر جاری کر دیا۔ تو آج یہ اوزان و پیمانے جو نظر آتے ہیں، باٹ اور یہ جو لیٹر 2 لیٹر جو نظر آتے ہیں، یہ ماپ وغیرہ ناپ ہے، پیمانے ہیں اور اوزان ہیں، پتھر ہیں، یہ سب حضرت شیخ الاسلام کی جاری کردہ ہے، تنقیح کے ساتھ۔ آپ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نکاح کے موقع پر بہت زیادہ
جعل سازیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے مالدار تھے، نواب تھے، کافی جاگیرات تھی، انتقال کر گئے، اور ان اس وقت 1 سے 2 3 4 تک شادیاں عام طور پہ لوگ کر رہے تھے، دولت ہے۔ تو اب دولت میں جب تقسیم وراثت کی عمل میں لانے کا وقت آتا تو کچھ خواتین کو اٹھایا جاتا، وہ دعوے دار ہوتی کہ یہ جو مرحوم نواب ہے ہم اس کی تیسری بیوی ہے، کوئی اٹھتی ہم اس کی دوسری بیوی ہے، کوئی اٹھتے وہ پہلی بیوی کے ہم بچے ہیں، فلاں کے ہیں، اور تحریری طور پر کوئی باقاعدہ دستاویز نہیں تھی، ہر دعوے دار دعویٰ کر رہا تھا، جعل سازیاں ہو رہی تھی، وہ تو مرحوم گزر گیا، آپ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ جھوٹے گواہ بھی مل جاتے تھے، تو ایسی خرابی تھی، اور طلاق ہو گئی، لیکن پھر وہی بیوی نکاح میں ہے، خلا ہو گئی پھر وہی نکاح میں ہے، 3 دن طلاق کے بعد نکاح میں ہے۔ طلاق اور نکاح کے سلسلے میں کوئی دستاویزات مرتب نہیں تھیں، زبانی معاملات ہو رہے تھے، جعل سازیاں ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر پھر بیوی کے حیثیت سے زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ زناکار ہوتا، بدکار ہوتا ہے، حرام کاری ہو رہی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اب جو بچے اس سے پیدا ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہوں گی، پھر اب بربادی کی حد ہو گئی تھی۔ اس بربادی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے قلب میں ڈالا، حضرت شیخ الاسلام نے قضات کے دفتر میں اصلاح کی، ایسی کامیاب کوشش کی کہ باقاعدہ آپ نے سیاہ نامے مرتب کروائے، ایسا نہیں نکاح ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ قانونی طور پر ہوگا، قاضی صاحب ایجاب قبول کروائیں گے اور درج رجسٹر ہوگا، اور اس کی 3 کاپیاں بنیں گی، ایک عاقدہ کے پاس دلہن کے پاس، ایک عاقد شوہر کے پاس ہوگی، ایک دفتر قضات میں ہوگی، اور سارے کے سارے خانہ پر کرنے ہوں گے، وہاں تفصیلات درج کر دی گئی ہے، کیا کیا معاہدات ہے، کیا کیا شرعی اصول و ضوابط ہے، حقوق کیا ہے میاں بیوی کے، یہ بھی درج ہے، پہلا نکاح دوسرا نکاح، یہ بھی تفصیلات اس کے اندر مندرج ہے۔ یہ سیاہ نامے مرتب کروائے اور پھر جاری کروائے ہیں، اور آج آپ کے ہمارے جو نکاح ہوئے اور ہوں گے وہ صرف جو دفتر آپ کو سیاہ نامے فراہم کرتا ہے یہ شیخ الاسلام کی جاری کرتا ہے۔ کیسا آپ کا عظیم فیض ہے عزیزان محترم، غور کریے آپ کس کس گوشے میں شیخ الاسلام نے انوار نہیں بکھیرے ہیں، ہر گوشے کو روشن اور منور کیا ہے، اس میں اصلاح ہوئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے دیگر ممالک میں بھی جائیے آپ، اور دیگر ریاستوں میں جائیے، یہ جو اصلاح کی شکل ہے اس میں شیخ الاسلام کی جو برکات آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس اصلاحات لائے ہیں۔ سیاہ نامے جو یہاں ہیں بڑے چوٹی کے علماء بیٹھے ہیں کہ نہیں نکاح کے لیے کچھ ایسا ہونا ویسا ہونا چاہیے، ادھر نہیں تھا یو پی وغیرہ میں، انہوں نے سب کچھ کیا، یہاں کا سیاہ نامہ رکھا تو حیران کہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، شیخ الاسلام نے کر دیا پہلے ہی، آج سوچ رہے ہیں لوگ کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن شیخ الاسلام نے اسی وقت جاری کروایا۔ عام سوچ 100 سال کے بعد جہاں آگے بڑھ سکتی ہے، 1 صدی پہلے شیخ الاسلام کی سوچ نے وہ کام کر دیا ہے۔ ایسے انداز کی اصلاحات ہوئی، ہر سطح پر آپ کامیاب اصلاح فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ قائم کیے، علماء کو تیار کیے، ضرورت تھی کہ جہاں پر درگاہیں ہیں وہاں کے سجادگان، ان کے صاحبزادگان پھر ان کے سجادے ہوں گے، وہاں سے رشد و ہدایت پھیلے گی، ان کو بھی تعلیم دی جائے، تو ان کے لیے روحانی تعلیم کے لیے آپ نے ایک نصاب کی کتاب ہدایات الشیوخ کے نام سے مرتب کروائی، اور لازم کر دیا کہ جو بھی اب سجادے بنیں گے باقاعدہ یہ کورس میں شریک ہوں گے، ان کی یہ تعلیم ہے، اس کو مکمل کریں گے، وہ سیکھیں گے، یعنی شہزادے ہی والد کی جگہ پر آئیں گے، ٹھیک ہے خدمت کریں گے لیکن تعلیم بھی ہونی چاہیے، ان کو روحانیت کی تعلیم سکھائی جائے، بزرگانہ صفات پیدا کرنے کے لیے کیا تربیت ہے، بزرگوں نے اس پر کیا محنت کی ہے، اس کے لیے نصاب مرتب کروایا۔ تو علماء بھی آپ کی قدر کرتے تھے، صوفیاء بھی آپ کی قدر کرتے تھے، کیوں؟ براست یا بالواسطہ سب آپ کے شاگرد رہے ہیں، آپ کا فیض سب جگہ تھا، ہر ایک کو فیض ملا، خانخواہوں نے بھی فیض پایا، درسگاہوں نے بھی فیض کا پایا ہے، شاہان زمانہ نے بھی فیض پایا ہے، عوام خواص سب آپ کے علمی فیض سے خوب استفادہ کی ہے۔ آج جو شہر حیدرآباد کی بڑی بڑی خانقاہیں اور درگاہیں ہیں، یہاں کے موجودہ سجادگان بھی واسطہ یا بالواسطہ جامعہ کے فیض یافتگان ہیں، ان کے بزرگ بھی جامعہ کے شیخ الاسلام بادیہ جامعہ کے شاگرد ہے یا شاگردوں کے شاگرد ضرور ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا فیض کا مجمع البحرین، بحر شریعت اور بحر معرفت کا ایسا سنگم بنایا تھا، ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں علم کی نہریں آپ سے جو جاری ہو رہی تھی فیض پانے کے لیے آ رہا تھا۔ اور پھر آپ کا یہ سلسلہ علماء کی تربیت کا تو رہا، لیکن مشائخ کی تربیت کے لیے آپ نے رات میں ایک کورس شروع کیا تھا، فتوحات مکیہ نامی تصوف کی بڑی مشہور کتاب ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ،
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے آپ درس دیتے تھے مغرب کے بعد سے عشاء تک، عشاء کے بعد سے آدھی رات تک، اور اس میں کون شریک ہوتے تھے؟ عوام نہیں، خاص اہل علم اور اہل طریقت جو کسی مشیخت کی منصب پر فائز ہے، علم و معرفت پہ وہ آگے بڑھ چکے ہیں، ان کو روحانی ترقی کے لیے یہ کتاب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔ اس وقت کے صوفیہ علماء مشائخ آپ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اور آپ فتوحات مکیہ کے درس کے انوار و برکات سے انہیں مستفیض اور مستنیر کرتے تھے۔ آدھی رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا، اور اس وقت روحانیت کا عجیب عالم ہوتا۔ غوثیت مآب کی بارگاہ کا فیض آپ ایسا لٹاتے کہ تاجدار بغداد بھی اپنے اس شاگرد کو، اپنے اس خلیفہ کو دیکھنے کے لیے کہ میرے علم کے فیض کے جوہر کیسے لٹا رہا ہے، تشریف لایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام فتوحات مکیہ کا درس دیتے، بارہا سرکار غوث پاک اپنی روحانیت کے ساتھ جلوگر ہوتے، کبھی آپ ٹھہر کر سماعت فرماتے، کبھی بیٹھ جاتے، اور یہ آپ کا تشریف لانا سند دینے کے لیے تھا کہ میرے پیارے آپ کی خدمات قابل قدر ہے، لائق تعریف ہے، جو فیض میں نے تم کو دیا ہے تم اس کو بانٹ رہے ہو۔ شاگرد کام کرتا ہے تو استاد دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جس کی ہم نے تربیت کی ہے بڑے اچھے نہج پر کام کر رہا ہے۔ تو حوصلہ افزائی اور قدر افزائی کرنے کے لیے، فیض عطا کرنے کے لیے کبھی بغداد کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی فیض یافتہ جو ہستیاں تھیں، آپ سے فیض پانے والی فیض یافتگان کیسے تھے؟ خواتین میں بھی بہت بڑا فیض آپ کا پھیلا۔ ایک بزرگ خاتون تھی، نہایت پاک صفت تھی، ذکر و اذکار کی وجہ سے دل ان کا روشن ہو گیا تھا۔ ان کا نام حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ تھا علیہ الرحمہ۔ مفتی محمد رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ بھی تھے، جامعہ کے مفتی اعظم اول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے وصال کے بعد جب حضرت کی سوانح مرتب کر رہا تھا تو ان سے خواہش کیا کہ آپ چونکہ کشف و کرامات سے خوب فیض پائی ہیں اور حضرت کی جو کشفی کیفیات رہتی تھی وہ سب صحیح ہوا کرتی تھی، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا شیخ الاسلام کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ درج سوامح کروں، تو انہوں نے بیان کیا۔ وہ واقعات کو بھی آپ نے مطلع الانوار نامی کتاب کے اخیر میں بیان کیا۔ بیان کرتی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا سرکار غوث پاک تشریف لاتے، اور میں نے امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو بھی فیض عطا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا سرکار کرم فرمانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ شیخ الاسلام فتوحات مکیہ کے درس کے دوران ایک مسئلے کو سمجھا رہے تھے، وہ عبارت حل نہیں ہو رہی تھی، بار بار رک جا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی وقت وہ کشف میں دیکھتی ہے کہ یہاں سے لے کر حرم مکہ مکرمہ تک سارے حجابات اٹھ گئے، مکے کے حرم تک، مکہ شریف کے حرم پاک تک سارے حجابات اٹھ گئے۔ اور وہ کشف میں دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ میں جلوہ فرما ہے، میزاب رحمت کے پاس حتیم کعبہ جو ہے وہاں آقا تشریف فرما ہے، اور اپنے اصحاب کو درس دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام جب یہاں توقف فرما رہے تھے، رک رہے تھے، بار بار وہ مسئلے کے حل کرنے میں دقت محسوس کر رہے تھے، تو آقا نے حاضری بدرس سے فرمایا آپ حضرات ذرا توقف کریں، میرا بچہ انوار اللہ حل مضمون سے قاصر ہو چکا ہے۔ سرکار نے یہ فرما کر اپنی توجہ آپ کی طرف متوجہ فرمائی، مبذول فرمائی۔ جیسے آقا کی توجہ پاک ہوئی، شیخ الاسلام نے مسئلہ حل کر دیا۔ حبیب پاک رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، اور اپنی توجہ پھر ان اصحاب کی طرف منعطف فرما لی۔ تو شیخ الاسلام دیکھیے آپ کیسی شان والی ذات ہے، کیا مرتبہ آپ کا بلند و بالا ہے کہ سرور کونین علیہ السلام آپ کی سرپرستی فرما رہے۔ کیوں؟ آپ خود جب مدینہ منورہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے جا چکے تھے، حکم ہوتا ہے کہ انوار اللہ دکن جاؤ، علم کی شمع روشن کرو۔ جامعہ کا قیام ہی مقصود نہیں تھا، پوری مملکت میں ہی نہیں، پورے عالمی پیمانے پر اصلاحات کروانا مقصود تھا، علم کی شمع روشن کروانا مقصود تھا، علم کی قندیلیں منور کروانا اور اس کے اجالے ہر طرف پھیلانا مقصود تھا۔ بجائے گئے تو ظاہر ہے کہ ایک عاشق رہنے کے لیے جب جاتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے چلے جاؤ، تو اس کو کتنا شاق نہیں گزرتا۔ حکم کی نافرمانی مقصد نہیں رہتا، لیکن چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر خدا حافظ کر کے آ گیا، گھر بار چھوڑ دیا، عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر نکل گیا کہ پھر نہیں آؤں گا، واپس لوٹایا جا رہا ہے کہ جاؤ انوار اللہ دکن میں علم کی شمع روشن کرو، دین کی خدمت انجام دو، سنیت کو اور سنت کو پھیلاؤ۔ تو شیخ الاسلام کے قلب پر یہ احساس ہوا کہ میں آیا تھا دربار حبیب پاک میں رہ جانے کے ارادے سے، تاکہ جنت البقیع میرا آخری مدفن ہو، آخری آرام گاہ بنے، لیکن حکم ہو رہا ہے کہ چلے جاؤ۔ تو اندر خیال آیا دور ہو جاؤں گا میں اپنے آقا سے، تو بارگاہ حبیب پاک میں دل کی دھڑکنیں بھی
جانی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا اے انوار اللہ، مسافت سے دور ہو رہے ہو، ہم سے دور نہیں ہو رہے ہو، جہاں بھی رہو گے ہماری توجہ شامل حال ہے۔ تو شیخ الاسلام نے بتایا، دیکھو فتوحات مکیہ میں تم سمجھانے میں توقف محسوس کر رہے تھے، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں یوں اس لیے رہنا چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمارے جلووں میں سرشار رہو، جاؤ ہماری توجہ شامل حال ہے تمہارے۔ حضرت شیخ الاسلام ایک عدالت میں بحیثیت قاضی کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور ہر قسم کے فیصلے آپ کے پاس، ہر قسم کے مقدمات آتے، مسلم کے غیر مسلم کے آتے، اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے، دوسرے مسلک والوں کے آتے، لیکن عدالت میں فیصلہ کرنے والا قاضی یہ نہیں دیکھتا کہ فیصلے میں یہ سنی ہے یا غیر سنی ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، فیصلہ حق کا ہوتا۔ مسلمان حق پر نہیں ہے، کافر حق پر ہے، تو فیصلہ کافر کے حق میں ہوگا، مسلمان کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ایسے فیصلے فرمائے۔ مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، معاملہ کیا ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، سچائی کس کے پاس ہے وہ دیکھا جاتا ہے معاملات میں۔ ورنہ مشہور بات ہے، آپ کو وہ خالی اشارہ دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے پاس مقدمہ آئے تھے، ایک منافق تھا، اور ایک منافق ظاہر بعد میں ہوا، مسلمان تھا بظاہر، ایک یہودی تھا۔ آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، بظاہر جو مسلمان تھا وہ اپنا مدعا پیش کیا، حضور علیہ السلام نے مسئلے کو دیکھا، فرمایا کہ حق اس کی جانب ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے بتلایا کہ فیصلہ حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دنیاوی معاملات میں رو رعایت نہیں ہو سکتی، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو شیخ الاسلام اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، غیر مسلموں کو بھی آپ کے فیصلوں پر اعتماد تھا۔ بعض مسلم غیر مسلم کے نزاعات آتے، آپ ایسا فیصلہ کرتے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ برطانوی حکومت اور آسوی حکومت میں اختلاف اور جھگڑے ہوئے، اس میں آپ سے رائے لی گئی، آپ نے ایسی رائے دی کہ مسئلہ حل ہو گیا، نزاع اٹھ گیا، سب کو تشفی اور اطمینان ہو گیا۔ ایسی رائے تھی مملکت کے بنیادی معاملات میں، جھگڑا ہو رہا ہے ایک مملکت کا دوسری مملکت سے، آسفیہ مملکت برطانوی مملکت میں کچھ نزاعات پیدا ہو گئے، جھگڑے پیدا ہو گئے تھے۔ شاہ وقت نے رجوع کیا، حضور بتلائیے کیا کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں کہ یوں کرو جیسا آپ نے فرمایا، اس کے مطابق کرنے سے ایک سوئی ہو گئی، ذہنی الجھنیں ختم ہو گئی، ورنہ نوعیت کچھ اور ہو سکتی تھی۔ تو الغرض شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فیصلے بڑی دیانتداری کے ساتھ بصیرت سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور جب بھی کوئی فیصلے آتے ہیں تو براہ راست آدمی خود نہیں آتا، اپنے وکیل کو کھڑا کرتا ہے، ایک آدمی حق پر ہے ایک باطل پر ہے، ہر ایک اپنا اپنا وکیل کھڑا کیا ہے۔ تو وکیلوں میں بعض وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زبان پر بڑی قدرت ہوتی ہے، مختلف پیرائے میں گفتگو کر سکتے، چرب زباں ہوتے ہیں۔ تو چرب زبانی کی وجہ سے کوئی ایسا وکیل جس کا کیس غلط ہے، اپنی بات کو آپ کے سامنے پھرا پھرا کے پیش کر کے منمانے میں وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور حق والا ہے حق پر مگر اتنا بہتر مقدمہ نہیں پیش کر سک رہا ہے، وہ وکالت نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا نا کہ حق والا بات بہتر نہ پیش کر سکے، اور باطل پر جو ہے چرب زبانی سے بات کو ٹھیک سے پیش کر سکے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ پوچھا کسی پوچھنے والے نے، تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں حتی المقدور دونوں کے مسئلے کو دیکھنے کے بعد، مقدمات کو دیکھنے کے بعد پوری نوعیت کار کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غیب کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ میرا ایک طریقہ کار ہے، جب بھی میں کرسی عدالت پر بیٹھتا ہوں، اجلاس پر بیٹھتا ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی روح مقدسہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ کیوں کہ آقا کیا فرمائے؟ انوار اللہ ظاہراً مسافت سے دور ہے، ہم سے تو دور نہیں ہو، میں اپنے آقا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں، یہ وہ ذرہ ہے جس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، بے مقدار، کوئی حیثیت نہیں، بے حیثیت ایک ذرہ ہوں، میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے، جب تک آپ مدد نہیں فرمائیں گے مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، آپ کی مدد درکار ہے۔ حبیب پاک کی بارگاہ میں رجوع کر دیتے مسئلے کو، اور بیٹھنے کے وقت بیٹھتے ہی پہلے یہ کرتے کہ آقا کے حوالے کر دیتے، سپردم بتو ما جے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، میں نے اپنا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو پتا ہے کمی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، آپ نمٹ لیں، آپ درست کر دیں، تو میں اپنے معاملے کو آقا کے حوالے کر دیتا ہوں، تفویض کر دیتا ہوں۔ بندے کا کام تفویض ہے اور ان کا کام معاملے کی تکمیل ہے۔ میں حوالے کر دیا اپنا معاملہ، بس مجھ کو کچھ نہیں معلوم، میں پڑھا سوچا سمجھا جو کچھ بھی ہے، میرا علم ناقص، میرا فیصلہ ناقص، آقا آپ کی ذات کامل ہے، حقائق آپ پر واشگاف ہے، کرم آپ کا ہوگا تو مسئلہ حل کر پاؤں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک مسئلہ بیان کروں مسئلہ کچھ اور ہو، آپ کی مدد درکار ہے، نصرت درکار ہے۔ تو روحانی اعتبار سے آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپر کر دیتے، معاملے کو حوالے کر دیتے، فرماتے ادھر
معاملہ ادھر کر دیتا ہوں، سرور کون علیہ السلام کا فیض ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے معاملات میں آپ کے کہیں چوک نہیں ہوتی تھی، بڑی دیانتداری سے فیصلے ہوتے، ہر آدمی آپ کے فیصلے کے اندر اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا تھا۔ تو شیخ الاسلام جس جہاد سے بھی کام کیا، جس جہاد سے کام کیے، کل جہاد میں کامیاب رہے، اور ایسی عظیم خدمات آپ کی رہی عزیزان محترم کہ بس اس کا فیض ہر جگہ پھیلا، ہر جگہ پھیلا۔ کتابیں آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلی ہے، ظاہری ہاتھوں سے پھیلی ہے، دنیا فیض پا رہی۔ علماء اسکالرس کتابوں کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی خطبہ واعظین مقررین علماء ان کتابوں سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کیے ہیں، کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اتنی اس کے اندر گہرائی ہے، آپ دیکھیے سمجھانے کا انداز۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حقیقت میں آپ کی ذات گرامی کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کریں ہم کمی ہے، ایسی آپ خری شخصیت ہے آپ کی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، کیسے سمجھاتے ہیں آپ معاملات کو۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا جب نام اذان میں سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، اب اس کے ثبوت میں دلائل پیش کرنا نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ انوار احمدی میں شیخ الاسلام نے مسلسل دلائل لکھے، مقاصد اسلام کے 9ویں حصے میں بھی دلائل لکھے، انگوٹھے چومنے کے فوائد بھی بیان کیے ہیں کہ جو انگوٹھے چومیں گے ان کی آنکھیں کبھی متاثر نہیں ہوں گی، اندھی نہیں ہوں گی، نور نہیں جائے گا، یہ برکات ہے، فیوز ہے۔ اب عقلی اعتبار سے اعتراض ہوتا کہ بھئی اس میں کیا ہے کہ اپنے انگوٹھے ہم چومیں اور آنکھوں پر رکھ لیے، لبوں پر رکھ کر آنکھوں پر پھیر لیے، اس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف دور ہو گئی، اور عملاً ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی آنکھ میں کنکری پڑ گئی، ہزاروں کوشش کی تدبیریں کہ کنکری نکلتی نہیں، آقا کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ پھیر لیے، وہ کنکری باہر نکل گئی، شفا ہو گئی، فائدہ بھی ہوا، آشوب چشم کا عارضہ نہیں ہوا ان کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فیض مل بھی رہا ہے۔ فرماتے کیسے ہوتا ہے یہ؟ حضرت شیخ الاسلام روحانی مسائل کو، اعتقادی مسائل کو، فقہی مسائل کو، جو زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی تھی، اس کے اعتبار سے سمجھاتے تھے، بتلاتے تھے۔ یہی ایک محرر کا، مقرر کا، اسلام کی عظیم ترین مبلغ کا کارنامہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے تناظر میں اسلامی نظریات کو سمجھاتا ہے، وہ مثالیں وہ دیتا ہے جس کو بآسانی لوگ سمجھ سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ فرمایا کیسے ممکن ہے؟ پہلے آپ نے سمجھایا، ذرا دیکھو، حضور علیہ السلام کا مبارک نام اذان میں مؤذن نے لیا، اس کی منہ سے سنیں تو منہ سے آواز نکلتی ہے، ہوائے صوتی منہ سے نکلتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ سانس اور منہ کے مختلف حصوں کے ٹکراؤ سے جو آواز نکلتی ہے اس کا نام حرف ہے۔ تو وہ حروف جو ادا ہو رہے، وہ الفاظ جو نکل رہے ہیں، حرف کیا ہے؟ سانس اور منہ کے مختلف حصوں کے ٹکراؤ سے ایک آواز بنتی ہے، اور اندر سے ہوا نکلتی ہے، تو اسی کے ذریعے سے حروف آپ کے ہمارے کانوں تک آتے ہیں۔ مؤذن وہی ہوتا ہے، بولنے والا وہی ہوتا ہے، وہ الفاظ ہواؤں سے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا مؤذن کے منہ سے ہوائے صوتی نکلی، اور جس میں نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کے حروف مکیف ہیں وہ ادا ہوئے، یعنی وہ ہوا سانس جو اس کے منہ سے نکلی، حضور پاک علیہ السلام کے حروف کو اس نے ادا کیا، تو وہ ہوا جس میں حروف مکیف ہیں، جو میم ہے، میم دال جو آقا کا مبارک نام ہے، وہ نام کو لے کر وہ ہوا باہر آئی، اور وہ ہوا جب باہر آئی تو چونکہ نام مکیف ہے، اس مبارک کلمات کا فیض ہوا کو ملا، اور وہ ہوا ہمارے انگوٹھوں سے ٹکرائی، وہ الفاظ ادا ہوئے مؤذن کی زبان سے، اور وہ ہوا لے کر نکلی اور ہمارے انگوٹھوں سے ٹکرائی۔ ہم نے ان انگوٹھوں کو کہ انگوٹھوں میں جو ہوا لگی ہے نام مصطفیٰ لے کر آئی ہے، اس کو چھوما، ادب کی خاطر آنکھوں پر مل لیا۔ تو یہ تعظیم کا صلہ یہ ملا کہ آنکھیں بیماریوں سے محفوظ ہو گئی، بلاؤں سے محفوظ ہو گئی، کنکریاں نکل گئی۔ تو فرمایا مؤذن کی زبان سے، اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے، ہوائے صوتی نکلی جس میں نام مصطفیٰ کے حروف مکیف ہیں، وہ ہوا برآمد ہوئی اور وہ ابہام سے لگی، ناخنوں سے لگی، ہم نے اس کو چوما، لبوں پر رکھا، آنکھوں پر پھیرا، تو یہ فیض ملا۔ اب کہتے کیسے ممکن ہے کہ نام منہ سے ادا ہو، وہ ہوا میں تحلیل ہو اور انگوٹھوں کو لگے، ہم اس کو لبوں پر رکھیں، پھر آنکھوں پر رکھ لیں، پھر فیض مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا ہاں سنا کہا جاتا ہے کہ سائنس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ وہ آلہ کیا ہے؟ دور کی ہر چیز کو کور کر رہا ہے، اور یہاں سے وہاں ایک آلے سے دوسرے آلے تک
جو کچھ پیغام پہنچ رہا ہے، آواز پہنچ رہی ہے، تصویریں پہنچ رہی ہے، کوئی برقی تار نہیں ہے، کوئی وائر کا کنیکشن نہیں ہے، اب وہ ہوا کے اندر سے اندر جا رہا ہے، کسی کو خبر نہیں ہو رہی یہاں سے وہاں پیغام جا رہا ہے۔ تو یہ آلے کے ذریعے سے، وہ آلے میں حرکات عمل میں لائی جاتی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں اس کو کام میں لایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے دوسرے آلے تک چیز پہنچ رہی ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، معلوم کر رہی ہے۔ تو ایک دنیا والے میں آلہ ایجاد کیا اور آلے کی مدد سے ہواؤں میں تحلیل ہوتے ہوئے میسج جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب کا نام نکلتا ہے زبان سے، وہ ہوا رب کی بنائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے نام پاک کا فیض پہنچتا ہے انگوٹھوں پر، وہ آتا ہے، چومتے ہیں، آنکھوں کو فیض ملتا ہے، اس طرح سے فیض ملتا ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے محال بات نہیں ہے، ممکن ہے، ظاہری آلوں سے ہو سکتا ہے تو باطنی آلے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یوں سمجھایا حضرت شیخ الاسلام، سائنسی حوالہ دے کر سمجھایا۔ عزیزات محترم سنیے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ممبر شریف کے وہ مقام پر جہاں حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے مبارک ہاتھ کو رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے؟ شفا شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، اب تو بیٹھے ہوئے نہیں، بیٹھے تھے حضور پاک علیہ السلام، بعد میں بھی ان کا طریقہ رہا، وہاں آتے مسجد میں وہ ہاتھ رکھ کر چہرے پر مل۔ آج سائنس پڑھنے والے اعتراض کرتے ہیں، آج کے اسکالرس، سائنس کو خادم بنا کر اسلام کو سمجھو دوستو، سائنس کو خادم بناؤ، دنیا کے علم کو، دین کے علم کا نوکر بنا کر اس سے اسلام کو سمجھو، فائدہ ہوگا۔ تم توڑ موڑ کے اسلام کو ان کے تناظر میں مت ڈھالو، یہ مسلمہ عقائد کو سمجھنے کے لیے تمہیں سائنس سے مدد حاصل کرنا ہے تو یہ اچھا ہے، لیکن سائنس کا سہارا لے کر اسلام کا انکار یہ بے دینی کی بات ہے، عقائد کا انکار یہ محرومی کی بات ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ممبر شریف پر جہاں آقا جلوہ فرما ہوئے دست مبارک رکھ کر اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، تو ہوا کیا؟ فیض ملتا تھا۔ کیسے؟ تو آپ فرماتے دیکھو، حضور پاک علیہ السلام کے جسم پاک کا فیض کپڑے کو ملا، وہ کپڑا لگا ممبر پر، آپ بیٹھے کا مطلب پیراہن مبارک پہنے ہوئے ہیں، تو پیراہن لگا، پیراہن میں وجود مصطفیٰ کی برکت ہے، اور وہ پیراہن ممبر پر لگ گیا، ممبر میں برکت منتقل ہوئی۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اپنے چہرے پر مل لو تاکہ برکتیں منتقل ہونے لگیں۔ تو یہ نسبتوں کی بات جو ہم کرتے ہیں، یہ نسبتوں کی بات، یہ بدعتیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ چمکتے صحابہ کا طریقہ ہے۔ فیض اس طرح سے لیا جاتا ہے، روحانیت کا اس طرح جو تسلسل ہے باطنی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ الغرض شیخ الاسلام نے تمام امور پر بڑی ایمان افروز بحثیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت مندیاں نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جو مضامین درج کیے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اس کو اتار دے۔ اے اللہ ان کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو سنیت پر قائم و دائم رکھ، بے دینی اور گمراہی سے ہمیں بچا لے، اور حضرت کا جو پیغام تھا اے اللہ سنیت کا بھی ارتقاء نصیب ہو، اور جو باطل طاقتیں مشترکہ عقیدوں پر حملے کر رہی ہیں اللہ ہم ان کا بھی جواب دے سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں، ہمیں ایسی توانائی عطا فرما دے۔ ارتداد اور بے دینی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کو بچا لے، قادیانیت کے دلدل میں پھنسنے سے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں استقامت علی الشریعہ نصیب فرما، اپنا خوف و خشیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں بار قرض سے چھٹکارا عطا فرما، جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے ان کے رشتوں کے انتظام فرما، جن لڑکوں کے لیے رشتے مطلوب ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح بیویاں عطا فرما، جن کو اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو لا اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ اے اللہ جو تعلیم پا رہے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما، دین پر چلنے کا سچا جذبہ عطا فرما، حبیب پاک کی بے ریا محبت عطا فرما، بے ریا محبت عطا فرما، وفا والا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ عشق رسول پاک علیہ السلام سے ہمارے سینوں کو معمور کر دے، سنت نبویہ سے لبریز ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، ہمارے ماحول کو منور کر دے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے بزرگوں کے صدقے میں مولا ہمارے احوال کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمتوں کو جاگزی فرما دے، اپنے حبیب پاک کی عظمتوں کو جاگزی فرما دے، الفت رسول پاک کا ہمارے دلوں کو مدینہ بنا دے۔ یا اللہ جب رخصت اخیر ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اخیر آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔
اے اللہ قبر میں تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، محشر میں لواء الحمد تلے ہمارا حشر فرما دے، سرور کونین علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو کامیابی عطا فرما، دست مصطفیٰ سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس میں تیرے اور تیرے حبیب پاک کی رضا شامل ہو مولا۔ اے اللہ کرم فرمانے والے کرم کر دے، فضل فرمانے والے فضل فرما دے، دشمنان دین کے شر سے محفوظ فرما، آسمانی سلطانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ غرور و تکبر سے نجات عطا فرما، تواضع اور خاکساری عطا فرما، محبت اور الفت عطا فرما۔ اے اللہ سارے ماحول میں مولا پاکیزگی پیدا فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منودست دامان آل رسول، از تو پھیلے خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔